سعادات کے رزق میں مولا اضافہ فرمائے. آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین اور جن کی بلندی درجات کے لئے ذکر منعقد کیا گیا ہے، ملت کے شہداء سمیت مالک سب کے درجات مزید بلند فرمائے. پورا شب زمانہ ہے، مالک ہر عزادار کی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی حفاظت فرمائے. ذاکرین علماء وعظین خطبہ عزادار بانیان نوح خان سب کی مولا حفاظت فرمائے. امام زمان شہنشاہ مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے. ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. ہے چاند لمحات عبادت میں گزار لیں آپ کے ساتھ. قبلہ بھی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر آپ تک ایک خوبصورت بات انشاءاللہ آپ کی مدد سے پہنچ جائے گی. آپ توجہ فرمائیں گے نا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ. اللہ نے جس چیز کی خلقت کا ذکر کرنے سے پہلے قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، وہ حضرت انسان ہے. بولنا چاہیے تھا یار آپ کو. یعنی تخلیق کے انسان کا جہاں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہاں اس اللہ نے پہلے قسمیں کھائی ہیں، پھر میری اور آپ کی خلقت کا ذکر کیا ہے. جی جی آپ کو واہ واہ ہے جو توجہ فرما چکے ہیں. کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور السنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یار آپ کو واہ واہ ہے کہ جنہوں نے قرآن سمجھا ہے، مہربانی آپ کی. ادھر والے بھی تھوڑی توجہ فرمانا یار، تھوڑا سا ایسے. یا چار قسمیں کھائی ہیں بے نیاز نے. فرمایا مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین امان دینے والے شہر کی قسم. گجرانوالا میں دنیا کے جس ملک میں گیا ہوں میں نے آپ کا نام لیا ہے کہ وہ توجہ فرماتے ہیں، لیکن میرے وہ نام لینا پہلے ایسے زمین پہ نہ چلا جائے چونکہ پڑھی لکھی شخصیات بیٹھی ہیں. قسمیں بندہ نہیں کھا رہا. آپ کو واہ واہ. قسمیں وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں سارا جہان کھاتا ہے. ادھر والے بھی بول پڑتے تو کوئی گناہ نہیں، ثواب ہی ہوتا ہے مولا کے ذکر میں توجہ فرمانے سے. کیونکہ جتنا آپ بولتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ بھی سنیں یہ بھی سنیں یہ بھی سنیں. سر مارتے رہتے پھر گھڑی تو چل ہی رہی ہوتی ہے. آپ کی کیا کہنے. اللہ قسمیں کھا رہا ہے، بے نیاز قسمیں کھا رہا ہے، لا شریک قسمیں کھا رہا ہے، احد و صمد قسمیں کھا رہا ہے، لم یلد ولم یولد قسمیں کھا رہا ہے، بے مثل و بے مثال قسمیں کھا رہا ہے. ایک لفظ ہدیہ کرنا ہے اگر توجہ فرما لے تو. پھر یہاں جملہ کہنے کی مجھے اجازت نہیں لینی چاہیے بلکہ حق رکھتا ہوں کہ مجھے جملہ کہنا چاہیے. قسمیں اللہ جو کھا رہا ہے چونکہ کلام اللہ کا ہے قرآن، تو پھر سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، توجہ فرمانی پڑے گی کہ نہ جانے کن جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑے گی. وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو ہاتھ بارگاہ سیدہ میں پھیلا ہوا ہے. تھوڑی سی کوشش کرو جو جوان بیٹھے ہو. حیدری آپ کو واہ واہ. عشرہ محرم الحرام بھی انشاءاللہ حیدری روڈ بھائیوں کے پاس، پھر آپ کی زیارت 10 دن بھی ہوتی رہے گی، باقی جو حکم ہے وہ بھی پورے کیے جائیں گے. آپ نے توجہ فرمائی. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ لطف آئے گا آپ کو جس طرح آپ توجہ فرما رہے ہیں. تین کی قسم، زیتون کی قسم. قرآن قسموں سے بھرا ہوا ہے. وہ ساری زندگی پڑھے تو ختم نہیں ہوتا. قرآن کا ختم ہوگا، میری زندگی ختم ہو سکتی ہے. قرآن. ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی ہستی نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا، بلکہ التجا کی کہ مولا مجھے قرآن کی تفسیر و تشریح سے آگاہ فرمائے. تو ابو الحسن امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تیری پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے، قرآن کی تفسیر و تشریح ختم نہیں ہو سکتی. تو مولا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا ایک جملے میں علی تجھے قرآن سمجھاتا ہے، دعا فرمانا. مولا حکم فرمایا. اللہ نے پورا قرآن سورت یاسین میں رکھا ہے، ساری یاسین الحمد میں رکھی ہے، ساری الحمد بسم اللہ میں رکھی ہے، ساری بسم اللہ بے میں رکھی ہے، ساری بے کے نقطے میں رکھی ہے. بولو نہ بولو علی فرماتے ہیں نقطہ میں علی. حیدری
اچھا جو بچوں نے علی علی نہیں کیا، بیٹا چلو بندہ کچھ نہ بولے، علی علی تو ہمیں بچپن میں بھی آ جاتا ہے. ایک دفعہ جوان سارے کوشش کرو اس میں علی ہے یار، حیدری. آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن فہمی مشکل نہیں، مشکل ترین بھی نہیں، ناممکن ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ آ جائے. اگر کوئی وارث قرآن مدد نہ فرمائے تو جب تک وارث قرآن مدد نہ کرے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور قرآن بے وارث کتاب نہیں ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کے مصطفیٰ بندوں کو وارث بنا کے بھیجا ہے. واہ 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 واہ. جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرے الفاظ ہیں، جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کا ضامن میں ہوں، میرا بانی نہیں، میرے بچے دوست احباب رشتہ دار نہیں. چونکہ کلام میرا ہے، ضامن بھی میں. علامہ صاحب کی بلا جو گفتگو فرمائیں گے وہ اپنی گفتگو کے خود ضامن ہے، چونکہ کلام ان کا ہے، ضامن بھی وہ ہے. آئے یا علی میں کیا کروں، کس سے کہوں کہ میرے ساتھ قیمت دے. پتہ نہیں کیا گہرا تعلق ہے آل محمد کا اس ذات اللہ کے ساتھ کہ قرآن کلام اللہ کا ہے، وارث یہ ہے. ایک دو، آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا، چلو خیر گزارا ہو جائے گا میرا ساتھ. کیا معرفت والے لوگ مل گئے؟ ایک دفعہ کوشش کرو صحیح ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے تین، آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے، میں مطمئن ہو گیا. اللہ کہتے ہیں مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، نور والے پہاڑ کی قسم، امان دینے والے شہر کی قسم. 4 قسمیں ہیں جی. توجہ ہو رہی ہے؟ لطف آ رہا ہے سرکار کو؟ چلو مہربانی. جب زمانے کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کیا ہے تین اور زیتون، کیا ہے نور والا پہاڑ، کون ہے وہ امان دینے والا شہر جو اللہ کی نگاہ میں قسم کے قابل بنا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور بسم اللہ بھائی، اللہ کی نگاہ میں قسم کے قابل بنا. وہ کون ہے؟ فضل جی وہ پہ. قسم 3 چیزوں کی کھائی جاتی ہے، یا اپنے سے افضل کی، اللہ سے افضل کوئی نہیں. واہ 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 واہ. یا اپنے برابر کی، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں. تیسری قسم ہے کہ اس کی قسم کھاتے ہیں جس سے زیادہ محبت ہو. اے یار آپ آگے آگے بیٹھے، آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی، میں آپ کو تنگ کروں گا، ناراض بھی نہیں ہونا ہے، چونکہ آگے بزرگوں کا نہیں، بزرگ چپ کر کے بیٹھے رہے. تو اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ کے معاذ اللہ افضل بھی کوئی نہیں. تو کس سے محبت ہوگی اللہ کو کہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. انہوں نے کہا جی تین اور زیتون 2 درخت ہیں. گجرانوالہ نہ بولا تو یہی مصائب پڑھوں گا بھائی جان، پھر ناراض کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ لفظ میرا بڑا قیمتی ہے. انہوں نے کہا یہ 2 درخت ہیں، تین اور زیتون. اگر اللہ ہو کر خود درختوں کی قسمیں کھا سکتا ہے تو درخت پوجنے والوں کو کوڑے کیوں مارے گا؟ واہ 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 واہ. آپ کو واہ واہ میں کہہ رہا ہوں. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے جوان اللہ کرے وہ مجبور نہ ہو یار. میرا حوصلہ تو بلند ہونا چاہیے. جس کی چھت پہ اللہ میں ایک باری ہاتھ اچھا ہے ادھری. آپ کے کیا کہنے کہ خود درختوں کی قسمیں کھائے، درخت پوجنے والے کو جہنم کیوں پھینکے گا؟ یہ میرا سوال ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ طور سینہ کیا ہے؟ نور والا پہاڑ. وہی طور سینہ ہے. انہوں نے کہا پہاڑ ہے وہ جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے. تو پھر میرا سوال ہے کہ اگر اللہ، پہلے آپ نے بڑی توجہ کی ہے، اللہ ہو کر پہاڑوں کی قسمیں کھا سکتا ہے تو پتھر پوجنے والے کو سزا کیسے دے گا؟ واہ 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 واہ. پچھلے بھی تھوڑے توجہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا جی بالغ الامین وہ کون؟ انہوں نے کہا جی مکہ عزت والا شہر ہے، صرف اس لیے عزت والا ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، ورنہ شہری ہے. لیکن اللہ مکے کی قسم نہیں کھاتا. آپ کہیں گے کہ جعفر ٹھیک کہہ رہے، میرے پاس دلیل ہے. جس شہر میں اس کے محبوب کو نہ رہنے دیا ہو، واہ واہ واہ،
اللہ اس شہر کی قسم تو نہیں نہ کھائے گا، نہ درختوں کی قسم کھاتا ہے، اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی جو مقام رکھا ہے اللہ کا، اس کے مقام پر یہ نہیں آتا کہ اللہ درختوں کی قسمیں کھائے، اللہ پتھروں کی قسمیں کھائے، اللہ شہروں اور دیواروں اور مکانوں کی قسمیں کھائے۔ پھر یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ شہر حادث ہے، قبلہ نہ ہوتے تو میں یہ بات ہی نہ کرتا۔ اللہ قدیم ہے، قدیم قسم نہیں کھاتا حادث کی۔ منبر کی قسم، مجلس کی قسم، اس امام بارگاہ کی عزت اور تقدس کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی قسم، امیر المومنین کی قسم، سیدہ عالمین کی قسم، حسنین شریفین کی قسم، 14، 5، 12 سب کی قسم۔ میں جھوٹ بولوں امام زمان علیہ السلام مجھے اپنی ریت سے خارج کر دے، اتنی بڑی میں قسم کھا رہا ہوں۔ تیرا ہاتھ اٹھے نہ اٹھے میں اس کا ضامن نہیں ہوں، اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے۔ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا، مولا مت تین مت زیتون، وہ تین کیا ہے، وہ زیتون کیا ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے؟ فرمایا التینو هو الحسن۔ سبحان اللہ، دعا فرما رہے ہیں کہ دعا فرماتے رہنا، آپ سید بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ بیٹا ہاتھ اٹھایا کرو جو جوان بیٹھے ہو، یار آپ کے ہاتھ کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بلند ہوتا۔ اب کے بعد جب آپ قرآن میں یہ سورت والتین پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ فرمایا تین میرا دادا حسن ہے، مولا زیتون فرمایا میرا دادا حسین ہے، مولا نور والا پہاڑ فرمایا وہ ایک ہے میرا دادا علی، مولا امان دینے والا شہر، امان کا پتہ ہے نا، فلاں بندہ فلاں کی امان میں ہے، امان دینے والا شہر فرمایا وہ مکہ نہیں ہے، میرا نانا محمد ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے حسن کی قسم، مجھے حسین کی قسم، مجھے علی کی قسم۔ اگر ہم شیعان حیدر کرار کو کافر کہنے سے کسی کے بچے پل رہے ہیں نا، تو ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کے دشمن نہیں۔ ہمیں کافر کہی جا اور بچے پالی جا، بگلے بنائی جا اور سب کچھ خریدی جا، ورنہ فیصلہ تو ہو گیا اللہ علی کی قسم کھا سکتا ہے، میں علی کا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو تم پھنس گئے ہو یار، جو جوان بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر، یا لطف آ گیا یار، قسم سے بڑا شکر گزار ہوں میں آپ کا، میں دل سے کہہ رہا ہوں بہت شکریہ۔ میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا، خوشامد جھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ممبر پہ تو نہیں، گلی میں بولے تو اللہ لعنت کرتا ہے، میں یہاں پہ کیسے بولوں گا؟ آپ نے کمال کر دیا، مشکل بات سنی آپ نے۔ اللہ 4 قسمیں کھا کے مالک کہنا کیا چاہتا ہے؟ پھنس گئے ہو داد دے کے بھی، اب آبا کر کے پھنس بھی گئے ہو، مجھے پتا چل گیا کہ خریدار ہے، تو جب خریدار مل جائے تو جنس چھپانا اچھی بات نہیں ہوتی، پھر وہ پاگل ہے بندہ جو جنس چھپا لے آپ جیسوں کے سامنے۔ 4 قسمیں کھا کے مالک کہنا کیا چاہتا ہے، فرمانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ۔ اللہ کہتے ہیں یقیناً، یقیناً، 2 دفعہ یقیناً ہے بھائی جان، آپ میرے بھائی ہیں، یقیناً، یقیناً ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا ہے۔ 1 2 3 4 مہربانی بھائی جان، حیدری آئے۔ اچھا ایک لفظ کی قیمت مجھے گجرانوالہ کی دھرتی پہ مل جانی چاہیے، اور اتنے بڑے عالم دین بھی تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں بھی ہے اشارہ، کھول نہیں سکتے، کھولنے کی اجازت نہیں، وہ جلدی آ جائیں، جو پردے میں تشریف فرمائے وہ خود ہی قرآن کھول سکتے ہیں، ہمیں کیا پتا قرآن کہتا کیا ہے، میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، اور آپ نے چپ کی ہوتی تو اشارہ نہ کرتا، چونکہ آپ بول پڑے مسکرا پڑے تو اس لیے اشارہ کرتا ہوں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، پھر میرا قصور تو نہ ہوا، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے خلق کیا، فرمایا نہیں ہم نے کیا، جو ہم پہ بولا ہے میں نوکر ہو گیا ہوں اس کا یار۔ آئے 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 آئے، یہ اگلا، ہاں ہم نے انسان کو، قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ، ہم نے، اور قرآن ہم سے بھرا ہوا ہے، اس کے لیے پورا پتہ نہیں کتنا عرصہ چاہیے میرے جیسے کم پڑھے لکھے کو، جو بڑے علماء ہیں وہ ساری زندگی اس پہ ہم پہ بول سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں چھڑتے، آگے چل کے ہم نے انسان کو خلق کیا ہے حسن والے پیکر میں ڈھال کے۔
کیا بات ہے انسان کی کہ اسے اللہ نے قسمیں کھا کے خلقت کا ذکر کر رہا ہے۔ ہر انسان، جو بھی انسان ہے وہ عین فطرت پہ ہے، گھبرانا نہیں ہے، بس ایک لفظ کی قیمت چاہیے۔ مثلا رونا فطرت ہے، مذہب نہیں ہے۔ کون بولا جی؟ مہربانی، جو بول پڑے وہ بول پڑے۔ رونا مذہب نہیں ہے، رونا فطرت ہے۔ ایک لفظ کہنا ہے اور اس کی قیمت آخر دروازے تک چاہیے یار۔ جو جوان بیٹھے ہیں بزرگ صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن جوان کوشش کر لینا اسی لفظ پہ بول پڑنا، مجھے لگے کہ میں باقی حقداروں تک لفظ پہنچا چکا۔ رونا فطرت ہے، مذہب نہیں ہے۔ اگر رونا مذہب ہوتا تو صرف وہی بچہ روتا جو شیعوں کے گھر پیدا ہوتا۔ واہ 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 واہ، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کو بھی واہ واہ ہے سر، جوان کو۔ ایسا ہے نا جی، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک بچہ نہ روئے گھر والے اداس ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ وہ جو دائی، میڈم، مس، ڈاکٹر جو بھی ہوتے ہیں وہ یوں 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 کر کے بچے کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ محترمہ کیوں کر رہی ہو جی؟ رو نہیں رہا بھئی، نہیں رو رہا، بی بی چھوٹا بچہ ہے، تکلیف تو نہ دے، کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا جب اب لفظ یار آپ پھلے خرید رہے ہیں لیکن مجھے مزہ ابھی تک نہیں آیا آپ کی داد کا، یہ میں منہ پہ کہہ رہا ہوں، میں وقت سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ 20 منٹ تک آپ نے مجھے مزہ نہیں دیا، اس جملے پر دیکھو ہو سکتا ہے کہ میرا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ انہوں نے کہا جب تک یہ نہ روئے ہمیں کیا پتا یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب بولے ہیں آپ کا شعر میرے ساتھ، اب آپ کے مقتدی کی بلا بول پڑے میرے ساتھ۔ ایک باری ہاتھ ہون چالو، حیدری۔ واہ 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 واہ، پڑھا لکھا ماحول ہے یار، ماشاءاللہ۔ حیدری آئے، لطف آ گیا آپ کو بھی مجھے بھی، آپ نے کمال کر دیا۔ جب تک یہ نہ روئے تب تک ہمیں کیا پتا یہ زندہ ہے کہ نہیں۔ تو پتا چلا رونا زندگی کی علامت ہے۔ بچہ، یا اگر ہم زمانے سے کچھ نہیں کسی کو کہتے، جو جہاں پر ہے وہ ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کھول کے پڑھتا ہے، بسم اللہ علی علی کرے۔ 1400 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تراویح نہ پڑھو، وہ کہہ رہے ہیں ماتم نہ کرو۔ انہاں تراویح نہیں چھڑی، اسی ماتم نہیں چھڑیا، یہ گل نہیں چھڑو۔ اب ہر جہاں پر ہے وہ پکا ہے، لیکن حقیقت دیکھنا، رونا زندگی کی علامت ہے۔ پہلے بولے ہیں پھر تھوڑی مدد فرمانا گوجرانوالا، میں تیرے قبر تک غلامی کرتا جاؤں گا۔ بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ رونے والے کے گھر پیدا ہو یا رونے کو بدعت کہنے والے کے گھر۔ واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام آپ کو اپنے زواروں میں عزاداروں میں شمار فرمائے۔ تو یہ عین فطرت ہے، رونا فطرت ہے، دیکھنا فطرت ہے، بولنا فطرت ہے، سونگنا فطرت ہے، بھوک کا لگنا فطرت ہے، تھک جانا فطرت ہے، جاگنا فطرت ہے، ناراض ہونا فطرت ہے، خوش ہونا فطرت ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کو بھی بھوک لگتی ہے، فطرت ہے۔ یہ تو نہیں صرف مسلمانوں کو لگتی ہے، غیر مسلمین کو بھی بھوک لگتی ہے، تو بھوک کا لگنا فطرت ہے۔ نیند وہ بھی کرتے ہیں، نیند ہم بھی کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والے، نیند کا آنا فطرت ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے، کیا بات ہے؟ لیکن فطرت پر کنٹرول، انسان کی فطرت پر جو قبضہ ہے وہ صرف میں نے اکبر کے باب اپنے مرشد حسین کا دیکھا ہے۔ نا ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ابھی میری بات آ گیا ہے۔ فطرت پر کنٹرول حسین کا ہے۔ کیسے؟ چوٹ لگے گی تو درد ہوگا، فطرت ہے۔ آگ پہ پاؤں آئے گا تو جلن ہوگی، فطرت ہے، مذہب نہیں ہے۔ اس پر کنٹرول حسین کا ہے۔ داد نہیں ملے گی، دعا تو ملے گی۔ جہاں سے اٹھتا ہے حسین کے ماتمی کا پنجہ، یا حسین، چوٹ لگتی ہے درد نہیں ہوتا۔
اور جو پہنچ گئے ہو یہ تو بات مشکل بھی نہ تھی میرے جان. سبحان اللہ. کوشش فرمان ولی کے نوکر حیدری آئے. آپ کے کیا کہنے ہیں ان بچوں کے جوانوں کے آخری حلالی موالید بزرگان سادات غیر سادات. چوٹ لگتی ہے, داد نہیں دی آپ نے, مزہ نہیں آیا بھائی جان, دیکھ لیں درد نہیں ہوتا. آگ پہ چلتا ہے حسین کا ماتمی. چپ کر جو, چلو آگ پہ چلتا ہے, جلتا نہیں ہے. اپنی قبر کی فکر کرو, ہماری قبروں کی فکر نہ کرو شیعوں کی. ہمیں حسین کے ماتمی نے حوصلہ دیا ہوا ہے. چپ کر کے سننا, اب داد نہ دینا, آپ کا موڈ ہی نہیں رہا. حسین کے ماتمی نے حوصلہ دیا, وہ آگ پہ چل کر مجھ جیسے گنہگار کو حوصلہ دے رہا ہے کہ جب یہ والی آگ ہمیں نہیں جلا رہی تو وہ والی آگ ہمیں کیا جلائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسکراہٹ پڑھنا جو داد نہیں دے رہے وہ مسکراتے ضرور رہے. ہاتھ نہ اٹھائے, چہرے پہ مسکراہٹ رکھے, ہاتھ اونچے حیدری. اونچا بول پڑو تھوڑا سا, تھوڑا اونچا, حیدری. ہاں عین مطابق فطرت کے انسان ہے. دیکھنا فطرت ہے, مذہب نہیں ہے. پھر یہ جو عقل ہے نا, آپ جیسے لوگ مل جائیں تو پھر پتہ نہیں کون کون سے دروازے مولا کھول دیتے ہیں. داد کا لالچ کریں تو پھر تو داد لیں تو یہ بچہ بھی داد دیتا رہے گا ہمیں. یہ جو عقل ہے نا, عقل یہ برابر تقسیم ہے. یہ کسی کے پاس زیادہ تھوڑی نہیں ہے یار فلاں بندہ بڑا عقل مند ہے, وہ بڑا عقل مند نہیں ہے. ہمارے پاس بھی اتنی ہے, استعمال میں بڑا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے تو ترقی کر رہا ہے. ہم سو کے گزار رہے ہیں تو بسم اللہ. عقل اللہ نے برابر تقسیم کی ہے. میرے پاس دلیل ہے کیونکہ عبادت برابر تقسیم ہے. مجھ پر بھی 5 نمازیں واجب ہیں, آپ پر بھی 5 واجب ہیں, سید پر بھی 5 واجب ہیں, امتی پر بھی 5 واجب ہیں, غریب پر بھی 5 واجب ہیں, امیر پر بھی 5 واجب ہیں. مجھ پر بھی 1 مہینے کے روزے واجب ہیں, باقی سب پر بھی 1 مہینے کے روزے واجب ہیں. عبادت کا برابر ہونا دلیل ہے کہ عقل برابر ہے. آگے استعمال کا اپنا اپنا ہے طریقہ کہ کوئی کس طرح استعمال کر رہا ہے. عقل کو استعمال کرنا چاہیے, اس کو سلانا نہیں چاہیے. سونے کا ایک وقت مقرر ہے, بس اسی میں سو لینا چاہیے, سوتا نہیں بن جانا چاہیے. بھئی آج سنڈے ہے سارا دن سو لیں گے, ضروری ہے سارا دن سو لیں گے, اپنی روٹین نہیں خراب کرنی چاہیے. آپ کے کیا کہنے ہیں, عقل برابر, دیکھنا برابر, فطرت برابر. پھر جو بھی انسان دنیا میں آیا وہ ڈھیر ساری چیزیں لے کر آیا ہے. مثلا روح لے کے آیا ہے, جسم لے کے آیا ہے, نفس لے کے آیا ہے, رشتہ لے کے آیا ہے, تعلق. کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھانجا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا نواسا ہے, کسی کا پوتا ہے, تو رشتہ پہلے ہے. کتنا کرم کیا ہے علی کے اللہ نے مجھ پہ اور آپ پر کہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے اس نے چاہنے والے, ہمیں چاہنے والے پہلے بھیجے. منتے مان رہے ہیں جلدی آئے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ دنیا میں جا کر نئے ماحول کو دیکھ کے اکیلا پریشان ہوگا, اس لیے محبت والے پہلے بھیجے. واہ 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 واہ. ماں پہلے ہے, ابا پہلے ہے, دادا پہلے ہے, بڑا بھائی پہلے ہے, وہ سارے انتظار میں خوش ہو رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں انسان تو کتنا میرے احسان اتار سکتا ہے, مالک اتر ہی نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے چل میں تجھے یاد کرواتا ہوں. اللہ کہتا ہے جب تو شک میں مادر میں تھا, قیمت نہیں ملے گی تو دکھ لگے گا, باقی نہ بھی ملے تو خیر ہے. اللہ کہتا ہے جب تو ماں کے شکم میں تھا, دنیا کی وہ طاقت بتا میرے علاوہ جو تجھے وہاں رزق دے. سبحان اللہ. یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو نا, زخمی کر رہے ہو ہمیں. ہم آپ کے سہارے پہ پڑھتے ہیں, بزرگ مجھے دعا دے رہے ہیں, جوان یوں یوں کر رہے ہیں. وہاں ہوا, پانی, رزق مہیا ہو رہا ہے, کروٹیں بدلی جا رہی ہیں, کھیلنے کودنے کی بھی جگہ دے دی, اس کو پتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا,
9 महीने कुछ दिन शिकमे मादर में इंसान की मुद्दत रहने की, बच्चे की। अल्लाह कहते फिर तो दुनिया में आ गया। अब जब तू आया तो इंसान ढेर सारी चीजें भी बताइए लेके आया है। 2 चीजें जरूर लाया, एक जिस्म एक रूह। कीमत चाहिए, मैं फंस ना जाऊं अकेला यार, शुरू कर खड़ा हूं। एक जिस्म एक रूह, एक जाहिर, जिस्म जाहिर है, एक गायब, रूह गायब है। फजल गुजरावाला नहीं बोलेगा तो आज के बाद ये जुमले नहीं पढ़ना। जाहिर की वजह से गायब जिंदा नहीं। आपके क्या कहने? गैब की वजह से जाहिर जिंदा है, जिस्म की वजह से रूह जिंदा नहीं, रूह की वजह से जिस्म जिंदा है। पता चला जाहिर की वजह से गैब जिंदा नहीं, गैब की वजह से जाहिर जिंदा है। आज जुम्मतुल मुबारक भी है, जुम्मा पढ़ के भी आए हो, जुम्मा पढ़ के भी बैठे हो, थोड़ी देर के बाद मगरिबैन पढ़नी। आज दिन है तेरे इमाम जमाना का। अगर तू रैयत है 12वें की तो हाथ उठा के 12वें को सलाम करी, जाफर को दाद ना दी। जाहिर की वजह से गैब जिंदा नहीं, गैब की वजह से जाहिर जिंदा है। सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया जिंदगी को तलाश कर रही है। मैं दुनिया का मशवरा दे रहा हूं, जिंदगी चाहते हो तो किसी गैब को ढूंढो, किसी गैब। वाह 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 वाह, हाथ बुलंद करो, 12वें दिन नौकरा दे है। सुभान अल्लाह यार, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी मुश्किल बात सुन रहा है। एक जाहिर एक गायब, एक जिस्म एक रूह। देखने की ताकत, सुनने की ताकत, धड़कता हुआ दिल। आओ बिस्मिल्लाह, एक सलवात पढ़ें, बादशाह की तशरीफ ला चुके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुल्तान ज़ाकिरीन क़िबला सैयद नजमुल हसन शाह साहब हाजी साहब तशरीफ ले आए। बस उन्हीं का इंतजार भी था। और एक बात भी अच्छी हो गई आपके सामने, कहो तो यहीं छोड़ दो, हाजी साहब को अब सुने। यार मुझे नहीं ना आ रहा, अच्छा मुझे भी आ रहा है, ठीक है आपने कह दिया तो मुझे भी आ रहा है। एक जिस्म एक रूह। बिस्मिल्लाह बाबा जी, सफदर हुसैन मालिक हमारे साया सलामत रखे। धड़कता हुआ दिल, कुव्वत समात, देखने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, दिल, नफ्स, रूह। आपके उलमा ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं जो इंसान के देखने की ताकत है ना, दाद ना भी मिले तो खैर है, मसला नहीं। अब बड़ी दाद होगी, 35 मिनट हो गए आपको वाह वाह करते हुए, अब कुछ दाद ले लूंगा। उन्होंने कहते हैं जो देखने और सुनने की ताकत है ना, सुनने वाली ताकत का ताल्लुक अल्लाह के साथ है, देखने वाली ताकत का ताल्लुक रिसालत के साथ है, और दिल का ताल्लुक अली की विलायत के साथ है। मैं झूठे पर अल्लाह की लानत है, तेरा हाथ उठे ना उठे, मैं तो तेरी नौकरी कर रहा हूं ना साहब। मौला सुनने की ताकत अल्लाह के साथ क्यों? छठे मौला से पूछा, सरकार फरमाते चूंकि सब ने उसे सुन के माना है, देखा तो किसी ने नहीं, ना नजर आता है, सुन के माने, इसलिए समात के ताल्लुक अल्लाह के साथ, देखने की ताल्लुक रिसालत के साथ। मालिक ये देखने वाली ताल्लुक रिसालत के साथ क्यों? फरमाया गदीर के मैदान में दिखा दिखा के कहा था, दा थोड़ी ना कर या ना बोल, ये चुप कर जा यार। दिल का ताल्लुक अली की विलायत के साथ। मौला ये अल्लाह ने दिल का ताल्लुक आपके दादे अली की विलायत के साथ क्यों रखा? वाह 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 फिर वाह वाह, आपको भी मुझे भी। आप सस्ता गए हैं, परेशान हो गए, चेहरे पर जो ताजगी थी वो अभी नजर नहीं आ रही, नाराज भी ना होना, जुमला मेरा कीमती है। मौला दिल का ताल्लुक अल्लाह ने अली के साथ क्यों रखा? फरमाया इसलिए रखा कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये आंखें भी होती हैं, ये कान भी होते हैं, अगर ये बंद हो जाए, ये सुन नहीं सकते, ये देख नहीं सकती। मौला बिल्कुल फरमाया इसलिए अल्लाह ने कायनात को समझाया है कि अगर अली को मान के नहीं आओगे, ना अल्लाह फायदा देगा ना रसूल फायदा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नफ्स एक रूह, एक जिस्म नफ्स रूह। जिस्म एक मुकम्मल इंसान है, नफ्स मुकम्मल इंसान है, रूह मुकम्मल इंसान है। एक इंसान में 3 इंसान है, इसको नहीं छेड़ दे परेशान हो जाओगे। जिस्म का ताल्लुक इबादत खुदा के साथ है। आपको वाह वाह मेरा बेटा, जिन्होंने फिर बोल पड़े हैं मेरे साथ, जो नखरे से मजलिस सुनते हैं वो आया ही ना करें।
گناہ ہوتا ہے نخرہ کرنا حسین کے ذکر میں، گناہ سے بچ جا، یا پھر نوکر بن کے بیٹھ، اپنے بنگلے بھول کے بیٹھا کر غریب کے ذکر میں، مولا تجھے ہور دے لیکن نخرہ نہیں کرنا، یہاں نہیں کرنا، نخرہ بہر اچھا لگے گا، جہاں نوکر بن کے بیٹھیں گے حسین اور عزت دے دے گا۔ حیدری آئی، جسم کا تعلق اللہ کی عبادات کے ساتھ ہے۔ یہ جو بچے نے ابھی نعرہ مارا، وہ بچہ بیٹھا ہے، یہ میرا بچہ، یہ میرا بچہ، یہ بچہ، یہ جتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں 6 7 7 8 سال کے، 9 سال کے، ان پر نماز واجب نہیں، مجھ پر ہے، روزہ ان پہ واجب نہیں، مجھ پہ ہے، نماز ان کے انتظار میں ہے۔ واہ 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 واہ، اس سن کو پہنچیں گے پھر واجب ہو جائے گی۔ تعلق جسم کے ساتھ ہے نا، اس لیے جسم کے ساتھ تعلق ہے تو انتظار میں ہے نماز کہ اس سن کو پہنچے پھر واجب ہوگی، روزہ پھر واجب ہوگا، عبادات خدا پھر واجب ہوگی، ابھی نماز ان پہ واجب نہیں، ابھی یہ گھومے پھرے چلے پھرے، رات کو سوئیں دنے سوئیں، اٹھیں جاگے نہ کریں، اللہ ان کو کچھ نہیں کہنے لگا۔ لیکن مجھے آل محمد کے پاک ذکر کی قسم، سید صفدر حسین شاہ صاحب میرے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں قبلہ حاجی صاحب تشریف فرمائے، آپ جیسے معززین بانیان عزاداروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر جعفر جتوئی آپ کی مذہب کی وکالت کر رہا ہے، صرف شاباش چاہیے اور مجھے کچھ بھی آپ سے نہیں چاہیے۔ جس بچے پہ اللہ کی نماز واجب نہیں، علی ابھی واجب ہے، علی ابھی واجب۔ واہ 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 واہ، چونکہ جسم کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، روح کا تعلق علی کی ولایت کے ساتھ ہے۔ جسم تھک جاتا ہے، روح نہیں تھکتی، جسم سوتا ہے، روح نہیں سوتی، جسم پیدا ہوتا ہے، روح نہیں پیدا ہوتی۔ علی کی ولایت کا تعلق اس اللہ نے روح کے ساتھ رکھا ہے۔ اور آپ کے ساتھ ایک مولا سے پوچھا کہ مولا یہ سانسیں جو انسان کی آ رہی ہیں، ایک سانس دوسری سانس تیسری سانس، یہ جو سانسیں لے رہا ہے، اللہ قادر ہے وہ بغیر سانسوں کے بھی انسان کو زندہ رکھ سکتا تھا، یہ سانسوں کا سلسلہ کیوں رکھا؟ فرمایا اللہ کو انتظار ہوتا ہے شاید اگلے سانس میں علی کو مان لے۔ سبحان اللہ، یہ محترموں کے ہاتھ جو بلند میرے بزرگوں کے ہوتے ہیں، آپ کی کیا بات ہے؟ امیر المومنین کے حبداروں کی کیا بات ہے؟ حسین کے عزاداروں، علی ولی اللہ۔ چلے جوان کوشش کر لو، پھیپڑا ٹھیک ہے تو اچھا بول پاؤ۔ واہ 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 واہ، یا علی میں آپ کی کیا بات ہے؟ اللہ نے جسموں کو سے 2000 سال پہلے روح کو خلق کیا تھا، پھر ہر روح کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا تھا، پھر جس نے علی کی ولایت کا اقرار وہاں کیا ہے انہی کو یہاں شیعہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں ہے علی کی ولا کے بغیر۔ ہم بھلا کر رہے ہیں زمانے کا اور زمانہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب تک میری محبت میں لوگ تمہیں کافر نہ کہیں تم مومن ہی نہیں ہو۔ کتنی واجب ہے علی کی ولایت، ایک لفظ کہنا ہے اور اس کے کہے بغیر میں بیمار ہو جاؤں گا، معافی مانگ رہا ہوں آپ سے۔ یعنی احسن المقال کتاب ہے ہماری، اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہے، اس میں بھی لکھا ہے، باقی بڑے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی معصوم دنیا میں تشریف لائے، زمین پر تشریف لائے، 13 رجب کو، 3 شعبان کو، 4 شعبان کو، 1 شعبان کو، جو معصومین کی آمد ہے، تو جب بھی تشریف لائے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں غسل ملتا ہے جسے غسل ولادت کہتے ہیں، جب ہم مرتے ہیں تو پھر ہمیں غسل ملتا ہے جسے غسل میت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے غسل کا ملنا دلیل ہے کہ میں آیا تو بھی نجس تھا، یار بول پڑو، خیر ہے، میں مرا پھر بھی نجس تھا، 2 نجاستوں کے درمیان زندگی گزاری ہے ہر انسان نے، آیا تو نجس، گیا تو نجس۔ شرم کرنی چاہیے، مقابلہ اس کا کیسے کریں یار، جو آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے۔ علی ہاں جو اونچا بول سکتے ہو، آپ کو بابا ہے۔
جو بھی معصوم دنیا میں آئے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو سر رکھتے ہیں سجدے میں. بولنا چاہیے تھا یار, کچھ تو بول پڑو, ایک بندہ ہی بول پڑے. سر سجدے میں ہوتا ہے معصوم کا, شہادت وہ انگلی آسمان کی طرف ہوتی ہے, اور وہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اگر حسن مولا آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان ابی امیر المومنین علی ولی اللہ. ایک دو, جو ہاتھ گجرا والے کے چاول کھا سکتا ہے ولی کو بھی سلام کر سکتا ہے. حسین مولا دنیا میں ہے 3 شعبان کو تو یہی کہا. خود حضرت علامہ سید صفدر نجفی صاحب قبلہ اللہ مقام ہونے میں اثر المقال کے ترجمے میں لکھا ہے کہ جب جناب سیدہ تشریف لائیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جھولی میں. اور بسم اللہ, بسم اللہ سرکار, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, تشریف لائے بات سے. اللہم صلی علی محمد. بادشاہ تشریف لے, دعا فرما. یا رسول اللہ, یا علی. تو جناب سیدہ نے بھی یہی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بالی امیر المومنین علی ولی اللہ. یہ غلاف ہے قبر حسین کا, اس میں میرے ہاتھ ہے. پیچھے بھی سید, سامنے بھی ادھر عالم دین سید زادے اور سادات بانی ہے. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. میں اس چکر میں رہا کہ جب علی تشریف لائے 13 رجب کو تو علی نے کیا کیا, علی نے بھی سر سجدے میں رکھا, شہادت والی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان اخی محمد رسول اللہ واشہد انی امیر المومنین علی ولی اللہ. علی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, میں گواہی دیتا ہوں سرکار مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں علی مومنین کا امیر اور اللہ کا ولی ہوں. بدبودار بندے کی کیا جرت ہے, علی کی ولایت علی پہ واجب ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ چلا بھی جائے تو خیر ہے یار. جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ اٹھے ہیں غریب. دی مر جائے نا بیٹی تے بندہ بڑے عرصے بعد بھی اس غریب نو پوچھے نا کت دفنائی اپنی غریب تھی, وہ بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹی دی قبر تے لے جاندے اتھے دفنائیے میں اپنی غریب تھی.
تواڈی ہے تو میں قربان ہو جاواں، میں اپنے پتر قربان کر دیواں۔ میں نے اتنی کوشش کی کر لی ہے کہ تواڈی ہے نکل جاوے۔ غریب آدمی بھی اپنی بیٹی دی قبر تے لے جاندے ہی۔ تسی عاشق لوگ بیٹھے ہو، چند دوست جنہوں میں جاندا، باقی بچے تو معافی پہ مگنا، شاید ہو سکتا ہے اس دور تو جوان ہے نہ کر سکے، لیکن جڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو اج تانوں تکلیف پہ دیندا تے سادات عظام نو ضرور ہے کریا جی۔ غریب بندہ بھی اپنی دھی دی قبر تے لے جاندی۔ اللہ تینوں کدی مدینے لے جاوے نا، مصطفیٰ دے روزے دی جالی چم کے پچھی سہی، سونا پہ وسدا ہے دھی دی قبر کتھے؟ آج بھی بھرے مدینے جو پوچھنا پہندا ہے کت دفن حسن دی غریب ماں۔ واہ 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 واہ، ایک باری ہاتھ سینے تے مار لو جڑے جوان بیٹھے، ناراض نہ ہوئے جے تانوں تکلیف پہ دینا۔ میں ناکھاں نو کتنے سلام کرا جڑے سمندر بن گیا نے۔ ہاں ایک گل تے سانو بزرگاں تو سنیے، بزرگاں دے بھی اگر بیٹی دی قبر پیکے شہر وچ ہوے نا تے قبر آباد ہوندی ہے، اگر کسی ہور علاقے وچ ہوے تے قبر تے دیوا نہیں جلدا۔ مقدر علی تے نبی دی دھیاں دے، محمد دی دھی پیو دے شہر وچ دفن ہے، ایک پتھر دا نشان ہے کردہ میرا پتر، ہاتھ کھول دے میرا پتر، ناراض نہ ہوئی۔ کدی کدی بندہ بن بیندے لیکن ہن غریباں دا غربت ہے، ایک یا 2 منٹ میں پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا۔ حاج صاحب سے حوالے ممبر پہ کردہ اور مصاحب دی پوری کتاب نے تو انہوں جی بھر کے سنان گے، میں ہاتھ میں نکل ہوتا۔ جدن محمد دی دی قبر تے رو کے چپ کر دے نا، دعا کریا جے پترہ توڑا یا میں مر جاتا یا اے والے بھی ہے کر لیں، پھر تیرا مرشد علی کائنات دا امیر ماتم کر کے آدھے اللہ دے نبی میں توڑے تو ہی بڑا غریب ہاں، محمد آدن کائنات دا امیر ہے تے میرے تو بڑا غریب کیوں ہے؟ علی آدھے تسی نصیباں لے ہو، توڑی بیٹی دی قبر ملے یا نہ ملے، دفن تے وطن تے ہوئی ہے نا۔ علی آدھے میں او غریب ہاں جے 3 دھیاں ہیں، 3 رول رول کے مر گیا، کسے نو شام کسے نو اسکلان۔ واہ 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 واہ، اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنے جوان بیٹھے ہو جناب علی اکبر دے نوکر وجہ علی اکبر دا واسطہ دیتا کر جمعے والے دن، امام حسین علیہ السلام دا فرمان ہے جمعے والے دن میرے بیٹے اکبر دا واسطہ جو میں حسین تواڈی دعا رد نہیں کراں گا۔ علی اکبر دے صدقے مولا تواڈی تے بانیان دے گھراں تے رحمت اور برکت دا نزول فرماوے، اگر ہے نہ کرے نا تو گھر جا کے آج مغربین دی نماز تو بعد جناب عالیہ تو معافی منگی، بی بی میری ہے نہیں نکل سکی، جدن علی چپ کر دے نا پھر کربلا دا نواب تیرا غریب حسین ماتم کر کے آدھے نانا تے بابا دھیاں دے مسئلے میں توڑے تو ہی بڑا غریب ہاں۔ حسین او کی میں فرمیدن جدن توڑے دھیاں دفن ہوئے انہاں دے ہاتھ آزاد ہن، ایک میری 4 سال دی سکینہ جینو سجاد رسیاں دے نال آج بھی میل بہوا جہاں ہاتھ ہے ایک باری سیر تے مار لے جناب معصومہ دی غربت واسطے، ناراض نہ ہویا جے جوانوں میں تکلیف پہ دے۔ سید واہ 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 واہ، حوصلہ 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 حوصلہ، ختم ہوگی میری گل۔ کاش فضائل تے گل مک جاندی، غربت پڑھنی نہ پوندی سادات دی، اگر پڑھنی پوے آتے علی دے پتران دی غربت پڑھوں، علی دے دیاں دی نہ پڑھوں۔ جڑے شام دے زواروں میری گواہی دینا، اسے ہمیشہ گواہی منگ دے تو تم مجلس سے جملے مولا ہر بندے نے شام دے زواری کراوے، زوار ہونے تو پہلے مولا دنیا درخصتی نہ کرے سانو۔ جتھے بے حیات دا تخت ہے نا یزید دا، 9 یا 8.5 فٹ زمین تو بلند ہے۔ بابا جی معافی پہ منگنا، سید ضرور ہے کہ توڑی رہ نہ نکلی تو باہر لیندے نکلنی نہیں۔ ایک کتا 9 فٹ زمین تو اچھا بیٹھا ہے، چپ کر کے زمین تے کھلوتے ہیں علی دیا دیا۔ واہ 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 واہ، وہ میں تیری ہے تو پتر قربان کرا۔ 9 گھنٹے تو بعد جڑ تھے یزید دا تخت ہے نا، جڑی پچھلی دیوار ہے مسجد امیہ دی، اتھے جی میں ساڑھے امام بارگاہ دے ادھے روشن دان بڑے بڑے اتھے کھلوتیاں امیہ خاندان دی عورتاں آل محمد دے گھر دے پردہ دارن تماشا پہ میں لیا ہون ہے نکل جائے گی۔ اتھے کھلوتی یزید دی بیٹی تھی رملہ، رملہ دی نگاہ پہ یہ 4 سال دی سیدہ زادی دے، اس اپنے پیو نو پیغام بھیجے، میرا دل کر دے میں 4 سال دی بی بی نو ملا، اے بے غیرت آندے تو شہر
شہنشاہ شام دی تھی ہے وہ ساڑھے دربار دے قیدی ہیں تیرا ماذ اللہ ادھا جملہ ہے تیرا معیار نہیں کہ تو قیدیاں نو ملے اس زد کی تھی بچی بغیرت بچی دی زد سامنے مجبور ہویا آدھے بھیجو رملہ نو بی بی میں نو موت دے یا انہاں نو خیرات دے جیڑے حرام زادے 9 گھنٹیاں تو علی دیا دھیاں دے سامنے نچرے کھلوتے ہیں انہیں یزید دی دھی نو ویکھ کے دے اکھا بند کی دیا تڑپ کے جناب زینب آدھی نانا شرابیاں دیا دھیاں دا احترام پیا ہوں گئی اور نانا میری ماں دا جنازہ رات لے اٹھی آئے ہے کر دے جڑے اچھے ہے کر سکتے رملہ ٹوڑ دی معصومہ دے سامنے یا سلام علیکہ یا ایتھا الصغیرہ چھوٹی بی بی میرا سلام حسین دی تھی سلام دا جواب دیتے رملہ سنیا نہیں اور نہ کری ہے رملہ دی بی بی میں ٹر کے یا تسی میں جواب سلام دا نہیں دیں دے معصومہ نے اشارہ فرمایا بی بی دی رملہ میرے گل علی رسی اتنی تنگ ہے میری آواز گردن تو باہر نہیں آندی بی بی دے نسیاں کھلیا حسین دی تھی فرمایا رملہ میرا ہی سلام رملہ دی بی بی میں شہنشاہ شام دی تھی ہے کر نہ کر تیری مرضی تھی غریب دی بھی ہوئے تو انہوں اپنے باپا تے ناز ہوں دی حسین دی تھی یہ تو ہوئے کی شہنشاہ شام دی تھی میں کائنات تے شہنشاہ دی تھی رملہ آندھی بی بی دا مطلب ہے تسی پھر وڈے شہنشاہ دی تھی فرمایا سے شک ہی نہیں ہون ہے نہ کرے تو معافی مانگ لے یا میں نے معافی دے بھی رملہ آگے بڑھ کے آندھی بی بی پھر میرے قیمتی دور وے حجہ بھی ہے نہیں نکلی تیرے جوان دی دران دا نا ہے سجاد دی بہن آندھی رملہ جے پچھڑا چاندھی ہے دور جا اپنی مانوات تیرے دور لہا کے ویکھے رملہ جہندہ درہ تے خون لگے تے پھر میرے نے جے نہیں لگا رملہ تے پھر اے دور تیرے نے اور رملہ میرے دور نہیں اترے میرے کن زخمی ہو گئے اور میں کائنات دے شہنشاہ دی تھی مجبور اللہ لعنت اللہ علی القوم ظالمین سیعلم الذین ظالمین